محمد وعلى آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔ خاش خاش جتنا قدر نہ میرا تے میرے مرشد رو بڑے آئیاں، خاش خاش جتنا قدر نہ میرا میرے مرشد رو بڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں، میں نیوی میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اونچیاں اتوں جنہاں نیویاں نال نبھائیاں۔ حضور قبلہ عالم صاحبزادہ پیر محمد نعیم میرا قادری مدد اللہ علی سجادہ نشین آستانہ علیہ ڈوڈا شریف، میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ تبلیغی دورہ آپ فرما رہے تھے اور کچھ یعنی اس کو چھوڑ کر کچھ گھروں میں جانا تھا تو آپ تشریف لائے، کیونکہ یہ میرے والد گرامی جنہوں نے پوری زندگی ڈوڈا شریف کے بزرگوں کی چاکری کی ہے، خواجہ پیر محمد شفیع قادری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر پیر حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پیر غلام میرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحبزادہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ، سارے بزرگوں کی ڈیوٹیاں پھر ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ وفا کی، اور یہ بھی لاجواب ہیں، یہ بھی ان کا کوئی دعا کا ایسا موقع جانے نہیں دیتے جہاں ان کا ذکر نہیں ہوتا، میاں جی کے لیے دعا کرو۔ ان کے اندر خوبیاں ایسی تھی، وہ وفا شاہ تھے، یقیناً ان کے اندر ایسی خوبیاں تھیں کہ وہ ملنسار بھی تھے، ہر کوئی ان کی تعریفیں کرتا ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ان کے قبر کی منازل آسان فرمائے۔ میرے برادران جو کہ اس موقع پہ شامل تو نہیں ہو سکے، محبوب الہی اور فضل الرحمان ہادی جس کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ اصلاح الدین، ان کے لیے بھی ہم نے دعا کرانی ہے۔ وہ ان کا دل ادھر ہی ہے، اگرچہ وہ اس وقت مسافر ہیں کسی یعنی بیرون ممالک میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور مولانا علامہ قاری محمد خالد صاحب، محمد طارق نے بڑی ڈیوٹی دی، اس نے چونکہ کل اس نے جانا ہے اور اس کی خواہش تھی کہ ہمارا پروگرام سالانہ ہوتا ہے 5 مارچ کو، تو میرے اس بھائی کی عزیز کی فرمائش کے مطابق ہم نے یہ پروگرام 1 ہفتہ پیچھے کیا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا جتنی یہ دوڑ لگا رہا تھا نا تو میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ اس کی بڑی فرما برداری ہے، چھوٹا بھائی ہے، اس نے بہت کوشش ان کے لیے بھی دعا کرنی۔ میرے برادر طریقت بریانہ سے چودھری مقبول صاحب اور چودھری ظہور احمد صاحب، ویسے تو جناب فاروق صاحب تو یہ قریب کے جتنے ساتھی ہیں لیکن دور والے ہیں جی، میں ان کا بھی مشکور، صلاح الدین صاحب تشریف لائے، سب کا مشکور ہوں۔ جناب میرے قابل قدر جناب غلام محی الدین صاحب، اور میرا ایک ایسا تعلق ہے 35 سال سے ایک شخصیت سے، جناب میاں کامران صاحب، حاجی کامران صاحب، جنہوں نے بار بار حرمین شریفین کی حاضری، رات کو ہی میں نے ان سے ذکر کیا، ابھی ایک پہلے ہی آگے ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا تھا تو میاں صاحب یہاں تشریف آئے، ان کے لیے، ان کی والدہ کے لیے، ان کے والد صاحب وفات پا کے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور بھی جتنے ہمارے، اور علامہ صاحب نے بھی جو بیان کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے علم و فہم میں برکت عطا فرمائے۔ سائیں عبد الرشید صاحب یہ بھی تشریف لائے، چودھری اقبال صاحب یہ والد صاحب کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑی محبت کرتے تھے وہ ابا ان کے ساتھ، اور جتنے بھی حضرات یہ ان کے بھائی تھے، اور جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں سب محبت والے ہیں، اور والد صاحب سے سب کا تعلق ہے ہمارے عزیزوں میں۔ عطا رسول صاحب آئے اور بیٹا محمد حشام ایڈوکیٹ، یہ بھی اپنی مصروفیات چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور جتنے حضرات میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں اپنے شیخ طریقہ سے، پیر طریقہ راہبر شریعت پپا علم و حکمت حضور قبلہ پیر محمد نعیم میرا قادری صاحب، آپ کچھ ارشادات فرماتے ہیں، ساتھ ہی دعا ہوئی۔
درود پاک پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی یاسین وہی قرآن. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کو پاتے رہے. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھرتے ہیں سایہ تیرا. عطر و گلاب مشک سے دھو کر زبان کو، گستاخ ہوں جو پھرتی تیرا نام لے سکوں یا رسول اللہ. جس چمن میں جا کے میرے یار زلفاں کھولی، لے چلی باد صبا عنبر کی بھر بھر چولی. ہزاروں درود ہزاروں سلام بروئے محمد صلی اللہ نبی آخر الزماں. درود پاک دوبارہ پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک. آج آپ سب ساتھیوں کا بہت بہت میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا مصروف وقت بزی روٹین میں سے ٹائم نکال کر آج میاں جی کی ایک یٹ انادر برثڈے آئے ہیں. میاں جی کل کی بات ہے، ہم سے رخصت ہوئے تھے. اب ٹھیک ہے، تو بڑے گھاٹے رہ گئے میاں جی جاتے جاتے ہمیں. میں کہتا ہوں کوئی لمحہ ایسا گزرتا نہیں ہے جب ہم میاں جی کو یاد نہیں کرتے. اس شخص نے میرے جس بزرگ کے ساتھ چلا ہے نہایت ہی خلوص نیت کے ساتھ چلا ہے. درویش تو ہمارے سلسلے میں بڑے بڑے آئے، پر جب سلسلے کو درویشوں کی ضرورت پڑی تو کوئی دائیں ہو گیا کوئی بائیں ہو گیا. کسی کے مرنے پر اس کی اولاد نے کہا جناب کہ جو اس ٹولے کے ساتھ نہیں چلے گا وہ ہمارا نہیں. لیکن میاں فضل نے آخری سانس تک آخری لمحے تک ہمارا ساتھ دیا. سبحان اللہ. مجھے یاد ہے کہ جب کافی زیادہ گڑبڑ کریٹ ہوتی تھی دربار شریف تو سارے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ اب دورے شروع کیے جائیں. والد صاحب نے پہلے ایک درویش کو بلایا، وہ دائیں بائیں ہو گیا. دوسرے کو بلایا، جی میں نے تو گوڑیاں ہی درد ہوتی ہیں، وہ بھی سیدھے کپے ہو گئے. کون کتنے جائیے؟ کہتے جی میاں فضل کو جانا. میاں جی کے گھر آئے تو میں میاں جی سے نا اکثر کہتا تھا میاں جی دسو تسی مینوں کہ تسی دن بجے اٹھ کے 22,000 کیوں خدمت کرتے ہو؟ خدمت تو بیوی کرتی ہوتی شوہر کی. سارا مذاق سی بڑا. کہتے جی یہ ساری زندگی میری خدمت کی تھی اور میرا فرض بنتا ہے یہ خدمت کرنا، سوچ نہیں کرنا. چلو اب بات ہوئی تو میاں جی کہتے ہیں اچھا میں آتا ہوں. میں دروازے کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، پاک پورے والا گھر تھا. اب مائی سرداری کہتے ہیں میاں جی پیر صاحب کی کہتے ہیں جی دوریاں تے جانا تے میں جا رہے ہیں. خالی ہوتا تھا گھر، خالی دے حوالے تھے. پھر میں نے میاں جی کو جب بلایا ہے وہ کہتے تھے میں گھر بستر پہ پڑا ہوتا تھا، بیمار ہوتا تھا، تھوڑا فون آتا میں ٹھیک ہو جانا. میاں جی نے چاہے انہیں آدھی رات کو بلایا وہ پہنچے. بس آخری چند ماہ چونکہ وہ بیماری میں گزرے ان کے، لیکن بیماری بھی ایسی تھی کہ محتاجی نہیں تھی، بستر پہ نہیں لیتے وہ. اس وقت تھوڑا سا مسئلہ ہوتا تھا. لیکن اگر میاں جی ڈیل مٹ کرتے تھے نا تو بائی سرداری نے میاں جی کو نا دھکے نکال کے یار جاؤ پیر صاحب کو بلا جاؤ. پھر میں اگر گھنٹہ لیٹ ہوا 2 گھنٹہ بھی لیٹ ہوا، جہاں میاں جی کو میں کہتا تھا میاں جی وہاں پہ انتظار کر رہے ہوتے تھے. یہ خاص ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ خلوص ہوتا ہے. انسان دنیا سے کیا لے کے جاتا ہے؟ صرف اپنا اعمال، اپنے اعمال نامے
کچھ بھی نہیں جاتا ساتھ. یہ جو آپ لوگ جائیدادیں اکٹھی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, حقداروں کو حق مار رہے ہیں, بغض آپ کے سینوں میں بھری ہوئی ہے, وہ ایک ورڈ ہے منافق, جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب منافق کا جنازہ مت پڑھو. ایسے ہے نا, منافقوں کی دعائیں مغفرت کرنے سے بھی منع فرما دیا گیا. پھر منافقوں کو کہا گیا کہ میں جہنم کی آگ کو کفار سے, کافر منافق نہیں ہو سکتا نا جی, تو سیدھی سی بات ہے, اس نے تو اللہ کہہ دیتا میں نہیں مانتا. منافق وہ ہے جو اوپر سے اس نے ایک لبادہ تو اوڑھ لیا ہے, اندر سے وہ شیطان ہے. میں جہنم کو کفار سے, منافقوں سے اور جنات سے بھر دوں گا. ایسے ہی ہے نا, آج ہم منافقت کرتے ہیں, کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے, ہمارے قول و فعل میں تضاد ہو گیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, لیکن ہم ناشکری کرتے ہیں. ہم پبلک میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی پتہ نہیں ساڈی تے دعا بھی نہیں. ہمیں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں رہا کہ غفور الرحیم ہمارا مالک پروردگار وہی ہے. اس نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے, وہ رزق ہمیں کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے تک پہنچ نہیں پہنچا. ہم نے جتنی برائیاں بنی اسرائیل میں تھی ساری پال لی, لیکن ہمیں اگر بچت ہو رہی ہے کوئی, ہم پہ عذاب الہی نہیں آ رہا تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے نہیں آ رہے. تو میاں فضل جیسے لوگ جو ہے نا, وہ اپنا ایک نا رول ماڈل سی کہانی پیچھے چھوڑ رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ چل رہے ہیں تو کس طرح مخلص ہو کے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ میاں جی کے درجات بلند فرمائے. اور آپ لوگوں سے نا اکثر جب ہم محفل میں جاتے ہیں نا, تو کوئی عالم دین آئے گا, کوئی نعت خوان آئے گا نا, تو وہ درخواست کرتا ہے جی درود پاک پڑھیں. لوگ پڑھتے نہیں. جب کہتے ہیں جی ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ لگاؤ, اس کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اکثریت سوئی پڑی ہوتی ہے. اب انہوں نے تقریر کی ہے نا جی, اگر یہ تقریر کے دوران کہیں جی میں کی کچھ کہہ رہے ہیں, سارے اسٹن ہو جائیں گے بالکل کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کے سوال کو پوچھ. جس طرح سب نالائق اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا, وہ سب کے بیک بینچر پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں, سارے کو سوال نہ پوچھا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے. درود پاک پڑھا کریں, یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے, یہ تو نفع ہی نفع ہے. اور جب محافل پہ آئے نا, اٹینٹیو ہو کے بیٹھا کریں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ یہاں پہ بیٹھے نا تو کچھ نہ کچھ ساتھ پڑھتے رہیں. آپ یہاں پہ سارے ثواب کے لیے آئے نا میاں فضل کے, کھانا تو آپ اس سے بہترین کئی گنا زیادہ بہتر اپنے گھروں پہ کھا لیتے ہیں. سولیڈیرٹی ایک شو کرنے کے لیے اس فیملی کے ساتھ کہ ہم دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن وہ جو اس دنیا سے چلا گیا, جو میری اور آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے, جب جو بھی بندہ مرتا ہے اس کے لیے کیا لے کے آئیں؟ اس کے پاس آپ کا آنا ہے تو کوئی مقصد ہی نہیں رکھتا نا. آپ آئیں نہ آئیں, اگر آپ اس کی مغفرت, دعائے مغفرت میں شامل ہو رہے ہیں, آپ کو تحفہ نہیں لے کے آئے. تحفے یہ فروٹ نہیں ہے, یہ پیسہ نہیں ہے, آپ کی پریزنس میٹر نہیں کرتی. کیا آپ کچھ کلام پاک پڑھ کے لے کے آئے جو اس نیت سے پڑھا ہو کہ میں آج جب دعا ہوگی تو اسے بخشوا دوں گا. جب بھی کسی محفل میں آئے نا, تو گھر سے نکلتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا. آپ کو کلمہ شریف تو آتا ہی ہوگا, آپ کو سورہ اخلاص تو آتی ہوگی, سورہ فاتحہ تو آتی ہوگی, آخری دنوں کل تو آتے ہی ہوں گے نا, باقی چلو نہیں آتا. کچھ نہ کچھ پڑھ کے آیا کریں. جب دعا ہو رہی ہو تو اپنا حصہ بھی اس میں ڈال دیا کریں. کیا پتہ اس محفل میں موجود کسی بھی محفل میں موجود کسی شخصیت کی موجودگی کی وجہ سے اس میت کی بخشش ہو جائے. کیا بتاؤ آپ میں سے کوئی شخص سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے نا, کون کس نیت سے یہاں بیٹھا ہے, کیا کرنے آیا ہے. تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں, ذکر الہی کرتے رہا کریں. دوسرا آبجیکٹو آف لائف ہونا چاہیے, یار کمانا تو جتنا تھا خالد نے کما لیا, ٹھیک ہے, میں ایک نام ویسے دے رہا ہوں, کیسے مرضی کرائیں, حلال سورس سے کمایا, حلال کما لیا, اس کے نامہ مال میں لکھ دیا کیا, کیسے کس طریقے سے کب کمایا, کتنا لٹایا, کون سی ہو گیا سب کچھ. اب زندگی گزر گئی ہے, کوئی فکر آخرت کر لو, مرنا تو ہے. وہ مرزا غالب کا شعر ہے, اگر سمجھیں تو, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی,
کبھی سوچا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور جب ہم سے ہمارے ایک ایک عمل کا پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ تعالیٰ تمہاری جیب میں پیسے نہیں تھے، تم نے اپنی بیٹی سے جھوٹا وعدہ کیوں کیا کہ میں تمہیں یہ چیز لے کے دوں گا، اور وعدے کرنے کے تھوڑی دیر بعد تعالیٰ کو پتا تھا کہ یار کیبل ہیوی آتی ہے کہ بندہ علاج ہوتا ہے، کوئی نہیں اس کو ہم ایسے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، آواز تو آئی رہی ہم نے مرنا ہے اور ہم نے اپنے اعمال، ہم نے جو کچھ کیا ہم نے اپنے قولوں پہ کر دیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا نا، یعنی ہمیں پتہ ہے ہم یہ کر نہیں سکتے، اس کو دل رکھنے کے لیے کر لیا، آبجیکٹو یہ تھا، لیکن درمیان میں موت آ گئی، اس کا جواب دینا ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد سے جھوٹی بات کیوں کی، اسے جھوٹی تسلی کیوں دی؟ معمولی سی بات ہے جو ہم کرتے ہیں۔ میں نے ظفر سے پیسے لیے، یار میں نے لوڈ لینا ہے، کوئی 10,000 دے دے، میں لے لے دے دے، جس طرح مرضی دیے، چاہے اس کے پاس پیسے تھے نہیں تھے، ٹھیک ہے، میں کہ میں اتنے دنوں بعد واپس کر دوں، دن گزر گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے کئی گنا زیادہ میرے پاس پیسے آ گئے، کہ چلو دے دیں گے، اس چلو دے دیں گے میں زندگی گزر گئی، آخری سانس بھی ہچکی، آخری ہچکی بھی لے لی۔ پھر ہمیں قیامت تک صرف یہ جواب دینا ہے کہ جب تمہارے پاس پیسوں کا بندوبست ہو گیا تھا تو نے پیسے کو نہیں واپس کی، چھوٹی سی بات ہے۔ اچھا، اس محفل میں بیٹھے ہوئے اگر میں نے انٹینشلی کسی کا دل دکھائے جان کے، اور مقصد بھی یہ تھا کہ اس کا دل دکھے، یہ دکھی ہو، اگر میں نے اپنی زندگی میں اس سے اپنے ان الفاظ کی معافی مانگ لی اس بندے سے، حقوق لائیں گے، حقوق العباد، اس نے مجھے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو صرف میں بھی قیامت تک کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے قبر میں رہنا، قیامت تک صرف ہم اس فرشتے کو جو مامور ہوگا صرف اس سوال کا جواب لینے کے لیے، تم نے اس کا دل جان کے کیوں دکھایا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان چیزوں کو سوچیے۔ ہم نے مرنا ہے، ہماری پہلی رات کہتے ہیں نا بڑی بھاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کیا کوئی قرآن پاک کی کوئی سورت یا کوئی آیت یاد کروائی ہے؟ قرآن پاک حفظ کرانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا بچہ عالم دین بن جائے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک حفظ کر لے؟ اب نہیں سوچتے لوگ، کہتے ہیں جناب ڈاکٹر بھی پڑھانا ہے، انجینئر بھی بنا دینا ہے۔ اچھا یار جس نے اتنے پیسے دے کے اسی ملازم کرا رہے ہیں تو بعد میں پھر ظاہر ہے اس کی کمائی تو آنی چاہیے۔ ہم نے حرام رزق کو اپنے اوپر اپنے وہ علیحدہ سے کوئی نیا وہ مینٹل سیٹسفیکشن میں کہا کہ ٹھیک ہے فیس تو چل رہی ہے، تو حرام کمائی آپ کے رزق میں آ رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک نوالا حرام کا لقمہ کھاتے ہیں نا، صرف ایک، تو 40 دن آپ کی کوئی دعا یا عبادت تو قبول نہیں ہوتی، 40 دن، کیونکہ اس کی تاثیر ہوتی ہے، آپ جو بھی کچھ کھائیں گے نا وہ ہماری جسم سے اس کی تاثیر ختم ہوتے ہوتے 40 دن لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھو جو بندہ اپنی اولاد کو کھلا ہی حلال کمائی رہا ہے، دیکھیے اس کے گھر میں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی اور برکتیں ہوں گی، اور جو اپنی اولاد کو حرام کمائی پہ پال رہے ہیں، جھوٹ بول کے پال رہے ہیں، پھر وہ پچھتاتے ہیں جی بیماریاں بڑی ہو گئی ہیں، بیوی نہ لیا ہو گیا جی، بچے جناب شکایتیں آ رہی ہیں نا، کیوں نہیں آئیں گی؟ حرام تو نکل رہا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ فکر آخرت کیجیے، ہم نے مر جانا ہے، اور جب سانس ہمارا رک رہا ہوگا، روح ہماری قبض ہو رہی ہوگی نا، اور بالکل موت ہمارے سامنے موجود ہوں گے نا، تو ہم کہیں گے اذان ہو رہی ہے، میں نماز پڑھا ہوں، کہیں گے تیرے کو نماز کا ٹائم کوئی نہیں۔ اچھا میں گناہ ساری زندگی کی تیرے، میں اللہ کو معافی نہ مانگنا، کہتے معافی کا بھی ٹائم دے، کہتے اچھا ایک لمحے کا ٹائم دے، کہتے تمہارے پاس 1 سیکنڈ کا ٹائم نہیں ہے، تمہارا وقت آ چکا ہے، روح قبض ہو جائے گی۔ اور روح کیسی قبض ہوتی ہے، کہاں پہ ہوتی ہے؟ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر شخص کا وقت، جگہ اور طریقہ موت کا مقرر ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا، تو جہاں پہ آگے سو آگے، موقع نہیں ملنا، کچھ ٹائم نہیں ملنا معافی مانگنے کا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، 2 حقوق ہے نا صرف، تیسرا کوئی ہے؟ بندے پر جو حقوق ہے، جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ یہاں پہ تم ججوں کو پیسے دے دیتے ہیں، مخالف پارٹی کے وکیل کو خرید لیتے ہیں، تو آگے فیصلہ آ جائے گا۔ وہ غفور الرحیم اس کائنات کا سب سے بڑا انصاف کرنے والا اور واحد انصاف کرنے والا، آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آنا۔
جو کیا ہے اس کا جواب دو گے، سیٹسفائی کرو گے، پھر آگے لے کے جواب آئے گا. کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے نا یہ والا، یہ روز معیشت رب تعالیٰ کے سامنے موجود ہوگا، بوڑھا ہو جائے گا، اپنے اعمال کا جواب نہیں دے سکے گا. وہاں پہ تو جواب آنا پوچھ سوالوں نے کیوں؟ سفر تم نے ممبر پہ کھڑے ہو گئے یہ بات کیوں کی؟ زیر کیوں لگا دی اس پہ؟ زبر کیوں لگا دی؟ زیر زبر لگانے پہ علماء کرام کی پکڑ ہے. جو قرآن و حدیث کو اپنے ریفرنس میں کوٹ کر کے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں اس کی بھی پکڑ ہے. علماء حق اور علماء سو دو طرح کے ہیں. اگر آپ علماء سو کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور انہیں جناب بلے بلے کیا بات ہے، پکڑ ہے. جادو کے بارے میں بڑا واضح ہے کہ جو اس نے جادو کیا جہنم میں جائے گا، جو جادوگر کے پاس جادو کروانے کے لیے گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. آج پتہ کیا ہو گیا، لوگ آملہ بولتے جانتے ہی نہیں، جادو قرآن جانتے ہیں، وہ کی کرن جانا ہے. انہیں بھی چھوڑ دیں. لوگوں کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ احادیث کا پتہ ہے، نہ کوئی انہیں بتاتا ہے کہ یار سب سے بڑا آپ کے پاس جو نجات کا ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. سبھی کچھ تو اس میں شفائی اسی میں. آج کل لوگ پتہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہندوؤں کے پاس جا رہے ہیں، عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں. آلدو کے ایک فرقہ ہے جو کہ مسلمان کہلاتا ہے، لیکن اس کی اذان بھی علیحدہ ہے، کلمہ بھی علیحدہ ہے. لوگ ان کے عاملوں کے پاس جاتے ہیں. یہ تین لوگ جادوگر ہیں، کفر پکتے ہیں، تو ان کے پاس چلے جائیں گے. اچھا پتہ ہے وہ مشکل میں پھنس گیا ہوں تو کیا کروں؟ اس کا حل کیا؟ کسی نیک بندے کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، عامل کے پاس چلے جائیں گے. آپ اگر اچھا کھانے لگ پڑے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی ساتھی آپ سے جل جائے گا. اب حسد کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے؟ حسد کی بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی تقسیم اعتراض کرنا. یار اللہ دے رہا ہے، اللہ نے اگر عطا علیہ کو کوٹھیاں دے دی ہیں، اسی جائیدادیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے نصیب میں ہے نا. حسد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میں اگر سائیکل پہ چل رہا ہوں، میری قسمت ہے اگر اللہ نے یہی لکھا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے سانس سے آخری سانس تک ہم امتحان میں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے تو ہم بڑے خوشحال ہو گئے ہیں، اور جو مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ جو پرکھا جائے گا نا تو وہ دیکھا جائے گا ایمان پہ قائم کون تھا، کس نے قناعت اختیار کی، کس نے تقوی اختیار کیا، کس نے میری ذات پر یقین رکھا. ہم کہتے ہیں جی مہنگائی بڑی ہو گئی یار گزارا کیسے ہوگا. خیر ایمان کہاں گیا آپ لوگوں کا؟ آپ کی سوچ سے وہیں پہ آگے ختم ہو جائے، سڑک ہی بنے گا. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رزق جتنا آپ نے کھانا ہے، جتنی زندگی گزارنی ہے، جو کچھ کرنا ہے لوہے محفوظ پہ لکھ دیا گیا، وہ اب تک تو پہنچتا ہے. یار ہم سے تو بہتر تو پرندے ہیں. انہوں نے بینک بنائے، وہ بڑے بڑے گھونسلے درخت خرید لیے ہوں. یار وہ صبح سویرے جب نکلتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ نکلتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیٹ بھر کر کھائیں گے، خالی پیٹ گھر واپس نہیں آئیں گے. رازق تو ان کا بھی اللہ ہی ہے. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر تمہارا مجھ پر اعتقاد پرندوں جتنا ہو جائے تو میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جہاں پہ تمہاری سوچ بھی کام نہیں کرتی. ہمارا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 313 شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ایک ایسی جنگ میں، ایسے غزوے میں جا رہے تھے جس میں ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، چند ایک تلواریں تھیں، ایک آدھ شہ سواری تھی، بعض لوگوں کے پاس تو جوتے بھی نہیں تھے پہننے کے لیے. لیکن وہ کس یقین کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہمیں اس کائنات کی عظیم ترین ہستی نے یہ دلاسا دی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. اس یقین کے ساتھ گئے، ہزاروں کے لشکر کو شکست دے کر آئے تھے. جذبہ ایمانی تھا نا. آج ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، کس قسم کی صحبت میں، کیسے لوگوں کی صحبت میں محافل میں بیٹھنا شروع کر دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہی نہیں رہا. ہمارا اعتقاد ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا دنیا کو دکھانے کے لیے. وہ یار گل سن اطالعی وہ اتنے آ رہے ہیں تو وہ مرید کی کہنے کے پیچھے نے نماز نہیں پڑھی. کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے؟ کبھی اگر آپ نے کسی کی مدد کر دی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے؟ یا چلو لوگ دیکھیں گے کیا بات ہے جناب خالد صاحب لوگوں نے بڑے لنگر شکر تقسیم کرتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اس فعل سے شاید اللہ راضی ہو جائے؟ کبھی ہم نے اپنے جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی پس پردہ مدد کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. ہم خوش ہوتے ہیں اور یار چنگا ہے اور مشکل اس پھنسے آ رہے ہیں. فکر آخرت کیجیے. ہم سب نے مر جانا ہے اور پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں. قبر میں ہم بیاروں مددگاروں میں جن کے لیے ہم پاپ کما رہے ہیں نا
انہوں نے آپ کو دفنانے کے بعد واپس مڑ کے نہیں آنا. وہ جب میت لے کے جا رہے ہوں گے، اول تو اب بچے کندھا ہی نہیں دیتے. میت لے کے جا رہے ہوں گے نا تو ان کے ذہن میں ایک ہی ہوگا ابا جان پتہ نہیں ظفر دن آنا چاہے 10 سال آگے ہوں. ظفر کہہ رہے گا تالا ہی دن آنا لاگے ہوں. فکر آخرت کیجیے، ہم سب نے مر جانا ہے. اللہ کو راضی کر لیجیے. اللہ کو راضی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا کلام پاک پڑھ کے، اس کے اسماء الحسنہ کا ذکر کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر، اور جو ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر عمل پیرا ہو کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اس قابل فرمائے کہ آپ بھی اپنے والدین کی دعائیں مغفرت کرتے رہیں. میں چھٹیوں میں جاتا تھا نا، چھوٹا تھا، فیصل آباد ہوتا تھا، تو جمعرات کو ابا جانا ہے نا مجھے پاس بٹھا دینا، جیسی اثر کی اذان ہوئی پڑھو. اچھا میں چھوٹا تھا، میں دائیں بائیں نکل جانا، پھر پکڑ کے لانا، پھر کبھی کبھی مار بھی پڑتی تھی. میں کہا ابو کیوں مارتے ہو؟ کہتے بزرگاں دی روحاں انتظار بیٹھی نے کہ ساڈا پتر ساڈی ارواح پڑھے گا کہ نہیں. چاہے کوئی بھی ہے، وہ جب قبر میں چلا گیا محتاج ہو گیا. اگر تو اس نے نیک اعمال کیے تو اس کی قبر روشن ہو گئی، جنت کے باغوں میں سے باغ ہو گئی. لیکن پھر بھی نفع اس کی اولاد دیتی ہے، اور اولاد بھی تو صدقہ جاری ہے. لیکن وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے. آج کے اس جب ہر چیز مہنگی ہو گئی، اس طرح سے لوگوں کی گیدرنگ کرنا، لنگر شریف تقسیم کرنا دیکھنے میں بہت مشکل لگتا ہے لیکن کرنے میں آسان ہے. اور صدقے کی بہترین قسم یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کھانا کھلانا. ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 5 قرآن پاک، 100 مرتبہ سورہ یاسین. یہ بیٹھے ہیں جب ہمارے بھائی جمال الدین صاحب، ہمارا ایک قرآن مجید 6 قرآن پاک ہو گئے، اور میرا بیٹا ایک قرآن پاک قاری خان صاحب 500 مرتبہ. میرے بھائی نور الہی کے نام میں ہو گیا نام ذہن چ رہ گیا. یہ سب تو بڑے یہ ماشاء اللہ یہ بھی سائن ہو تھوڑی جی رہ گئی فضل علی ہے ماشاء اللہ. اور دوسرا ہے کہ ساری ہمشیرہ نے اتنے بٹالا پہ زان کشمیر والدین صاحب کو مدرسے کی پڑھائی جنی بھی ہے نا اتنے بچیاں پڑھتی ہیں، تقریباً کوئی 250-300 بچی اتنے پڑھتی ہے. ساری ہمشیرہ انہوں نے اے سمجھو یہ صدقہ جاری ہے. نام بھی کہیں کہ وہ ماشاء اللہ انہوں نے پوترے بھی ماشاء اللہ. میرا بیٹا یاد الہی وہ مدرسہ مدینہ کے پیپر ہو گئے، فضے صاحب بھی پیپر صاحب اس واسطے سجا ہوں بھی پیپر صاحب اس واسطے وہ کہتا سی کہ میری بھی میری جنی پڑھائی ہے وہ قرآن پاک کی ساریاں میرے گھر کے اندر جو بھی عقائد و وظائف نے وہ سارے حضور کے بلایا ملے. مولا جو بھی کلام پاک میں نے پڑھا جو پڑھ کے میرے ملک کیا گیا، اس کے پڑھنے کے دوران اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اس کو معاف کر کے اپنے دربار میں شرط قبولیت عطا فرما. میرے مالک ہم اس کلام پاک کو توفتاً ہدیتاً آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مرنے مولا اسلام پاک کا ثواب آپ کے والدین کی روح کو پہنچا پڑا. مرنے مولا اسلام پاک کا ثواب آپ کی ازواج مطہرات اور اولاد مبارکہ کی روح مبارکہ کو پہنچائیے. میرے مالک اسلام پاک کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء کرام کی روح کو پہنچا. مرنے مولا اسلام پاک کا ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میرا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ کو پہنچا. مالک سب کے درجات اور اسلام پاک کا ثواب میرے جد اعلیٰ حضرت پیر محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر چراغ علی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بابا جی سرکار حضرت پیر گل پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر چند پیر رحمۃ اللہ علیہ، دادا جان حضرت پیر سیدہ میر رحمۃ اللہ علیہ، تایا جان خواجہ پیر محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، والد محترم چچا جان الحاج حافظ پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے شہید بھائی محمد احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا. سب کو بچے پڑھا. پورے مولا اسلام پاک کا ثواب خصوصاً بالخصوص
آقا تو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تو فیض میاں فضل کی روح کو بچانے غرور رہی مولا میاں فضل کی قبر کی نظریں آسان فرما مولا میاں فضل کی مغفرت فرما میاں فضل کی قبر کو روشن اور جنت کے باغوں میں سے پاک بنا دے مولا اس کلام پاک کا ثواب میاں فضل مائی سرداری کے خاندان میں جتنے جس جان فانی سے جا چکے سب کو اس کا ثواب سب کی مغفرت سب کے درجہ بلند فرما میرے مکرم مولا اس محفل میں جتنے ساتھی موجود ہیں ان کے خاندان میں جتنے مومن مومنات اس جان فانی سے کوچ کر گئے مولا پوری دنیا میں جتنے مسلمان بلمال اس جہان فانی سے کوشش کر کے سب کو اس کا ثواب فرما سب کی مغفرت اور سب کے درجات بلند فرما مولا ہماری اس محفل میں حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما مولا ہمارے ساتھی جو نیت لے کر آئے ہیں جو جائز دلی مرادیں لے کے ہیں مولا یہ خالی جھولیاں آئے ہیں مولا جھولیوں بھر کے جائیں مولا سب کے گھروں سے بیماریاں دور فرما پریشانیاں دور فرما رزق کی تنگیوں کو دور فرما سب کو خوشحالیاں عطا فرما مولا سب کے کاروبار میں اضافے فرما سب کے رزق میں برکت عطا فرما سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما مالک ہم سب کو حادثات سے بچا حادثوں کے حسد سے بچا مولا ہم سب کو شیاطین اور اس کی چیلوں کی شر سے بچا مولا ہماری اولاد ہماری املاک کو ہم سب کو مخلوقات کے شر سے جادوگروں کے شر سے محفوظ فرما سب کو نظر بد سے بچا مولا مولا اس گھر پہ اپنی رحمتیں نازل فرما مائی سرداری کو صحت کاملہ دے سرداری مولا طارق کو اولاد نرینہ صالح دے مولا اس کے گھر بسیں آباد رہیں مولا مائی سرداری کی بیٹوں کو اس کا تابعدار فرما بردار بنائیے بچوں میں سلوک اتفاق دے مولا ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد سکھی رہیں مولا ہماری سرداری کے داماد خوشحال رہیں مولا ہماری سرداری اپنی نسلوں کی خوشحالیاں دیکھے مولا یا غرور مولا ہم سب کے رزق میں برکتیں پیدا فرما اس گھرانے کے لنگر میں اضافے اور برکتیں فرما یا غرور مولا ہمارا بیٹا یونان میں تیرے آسرے پہ گیا اس کے ڈاکومنٹس بن گئے لیگل ہو جائے خیریت سے واپس آئے اپنی ماں کو ملنے مولا بچوں کو ملنے مولا یا غرور مولا اس کی رکاوٹیں دور فرما مولا جس کے جن کے بچے بیرون ملک ہیں مولا سب کو اپنے زبان میں رکھیے سب کو کھلا رزق عطا فرمائیے مولا صلاح الدین نے بھی رنگ لائیے مولا یا غرور مولا سب بچے جو ہمارے باہر ہیں سب کو رنگ لگائیے سب لیگل ہو جائیں خیریت سے پاکستان آتے جاتے رہیں مولا سب کو رزق کی تنگیوں سے بچائیے مولا مولا جو ساتھیوں کی جائز دلی مرادیں سب پوری فرما میرے مکرم مولا تعالی کے بیٹے کو بچوں کو لائق اور نیک کرے مولا اس کے بیٹے کو عالم دین جیت علماء کرام میں اس کا شمار فرما میرے مکرم مولا ہماری حاضری کو قبول منظور فرما سب کو فکر آخرت عطا فرما سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے نصیب فرما مالک ہم سب کو روز محشر آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما سب کو حوض کوثر کو پانی پینا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه